میں مشکور ہوں اور پرسنلی بہت امپریس ہوں اس انتظامیہ سے جنہوں نے یہ تقریب آرگنائز کی ہے، اور جناب صاحبزادہ صاحب سے پلیز الاؤ می ٹو ایکسپریس مائی پرسنل ایکسپیرینس۔ کچھ سال پہلے میں نے صاحبزادہ صاحب کی فرسٹ ٹائم ان کی اسپیچ سنی تو الاؤ می کہ میں نے ان سے بہت امیدیں وابستہ کر لیں، اینڈ جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے آئی ہیو نیور بین ڈس اپوائنٹڈ رادر انکریجڈ، اور میری امیدیں توانا اور جوان تر اور تھوڑی اور بڑھتی جاتی ہیں کہ بہت کم نوجوان اتنی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ میں نے انکوائر کیا تو میں ذاتی طور پہ ان کے والد محترم گرامی کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک عظیم تسلسل میں ایک نئی شروعات ڈالی اور اپنے بچوں کی اتنی شاندار ٹریننگ کی اور ان کو اتنے اعلیٰ کام کے اوپر مامور فرمایا، اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور الٹی گنگا بہاتے ہیں۔ آج مرید اپنے پیروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ جس شخصیت کے دن کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ شخصیت ابھی وہ بہت بڑی ہے اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں تو بہت ہی بڑی ہے، مگر ایک تلخ تاریخ کا اور دنیا کا نظام ایسا ہے کہ لیڈر عام طور پر پہچانے جاتے ہیں اپنی قوم کے قد کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے شانوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایز اے اسکول ٹیچر میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر میں کلاس میں ہوتا تو سوال پوچھتا کہ کتنے لوگ سائمن ڈی بولیور کو جانتے ہیں، اور پھر خود ہی خیال آتا ہے کہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، اور پھر میں نیکسٹ سوال پوچھوں کلاس میں کہ کتنے لوگ جارج واشنگٹن کو جانتے ہیں، تو مجھے توقع ہوگی کہ سارے بچے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم جانتے ہیں، وہ امریکہ کا تھا، وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ سائمن ڈی بولیور کئی ممالک کو آزاد کرانے والا آدمی ہے، ایک ملک کو نہیں، کئی ممالک کو، اور اس کا سنگل کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ وہ ممالک ابھی دنیا میں اس طرح نہیں سامنے آئے جس طرح جارج واشنگٹن کی قوم سامنے آ گئی، تو سب لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ قوم عظیم بنے گی اور یہ بات دوبارہ دوہرے معیار سے ثابت ہوگی کہ جناح بہت ہی بڑے لیڈر ہیں۔ میرا اپنا اور یہ عامیانہ سا خیال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا۔ پاکستان کبھی بھی غلام ملک نہیں تھا، آپ غلام قوم نہیں تھے۔ انڈیا kept changing its hands of masters۔ ہندوستان اپنے آقاؤں کے ہاتھ بدلتا رہا ہے، اور ایک سٹیج آئی کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہندوستان کی قوم نے ہمیں بھی اپنا حکمران ماننے سے انکار کیا، اور ایک بہتر قوم کو جو زیادہ آرگنائز تھی، زیادہ ترقی پر تھی، اس کو اپنا آقا مقرر کر لیا۔ ہم غلام قوم نہیں تھے۔ پاکستان تاریخ کے بطن میں پیدا ہونے والی ایک حقیقت ہے، اور جناح کی یہ ویژن ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا جو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اگر ایک اور عامیانہ اگزامپل دے سکوں حضرت صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہوئے، تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں پانی نکھر آتا ہے، کہیں کریکس آ جاتے ہیں، کہیں کچھ اور ہو جاتا ہے، کہیں کچھ اور ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والے سائنسدان جو نظام کو، زمین کو، سمندروں کو، پانیوں کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف سمندروں کے پانی آپس میں ملنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہاں سے مٹی ریموو کر دیں تو یہ مل جائے گا،
اور گریویٹیشنل سپورٹ موجود ہے، وہ نہر سویز کھود دی جاتی ہے اور دنیا کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کی ویژن تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم ان پانیوں کو ملا سکتے ہیں۔ اس طرح جناح نے دیکھا کہ یہ جو صدیوں سے یہاں پہ پروسیس چل رہے ہیں، جو خلجی آئے، غوری آئے، غزنی آئے، سوری آئے، تغلق آئے، اور وہ میرا پسندیدہ ایبک اور پھر مغل، یہ سب لوگ آئے، اور اس سے پہلے محمد بن قاسم آیا، صوفیہ آئے اور عرب تاجر آئے۔ یہ صرف یہ ٹریول نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے گئے۔ صوفیاء نے اپنا کنٹریبیوشن اس تہذیب میں ڈالا، داتا نے اس نگری کو بدل کے رکھ دیا۔ ابھی آپ نے، مجھے لگتا ہے یہ کلام باہو پڑھا نعت کی شکل میں، کیا خوبصورت کلام تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا، اور میں چونکہ صوفیوں کو نہیں سمجھتا نہ شاید ایسا ہو کہ ان کی برکات، حضرت باہو کی برکات آپ کے اوپر ہوں جب وہ کلام پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ جناح کی تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ یہ سب لوگ قدردان ہیں جناح کے۔ تو یہ لوگ یہاں آتے گئے، صوفیہ آئے، واریئرز آئے، تھنکرز آئے، ہر قسم کے لوگ آئے، تاجر آئے، اور پھر یہاں پر یہ چینجز آتی گئیں، جس کا نتیجہ ایک دن یہ نکلا کہ ایک ویژنری نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پر ایک مملکت خدا داد بنتی ہوئی، ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تھوڑا سا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے، اور حضرت صاحب آپ کے فالوورز کا میں احتساب نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق میں بات کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کو چھوڑ کے، حاضرین مجلس کو چھوڑ کے، ایز اے پیپل ہم سلو موونگ کلچر ہیں، ہم آہستہ چلتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ کہتے ہیں جناح کو لمبی عمر نہیں ملی، جناح کو لمبی عمر ملی، آپ نے سمجھنے میں بہت ٹائم ویسٹ کیا۔ وہ تو اپنی اللہ کی مہربانی سے، اپنی قوت ارادی سے بہت اس نے مقابلہ کیا اپنی صحت کا، اور آپ کو آزادی لے کر دی، ورنہ اس قوم نے کافی ٹائم ان کا ویسٹ کیا تھا۔ وی آر سلو موونگ کلچر بٹ وی آر اسٹرانگ ان اوور ٹریڈیشنز۔ ہمارا کلچر بڑا مضبوط ہے، مگر ہم انوویشن نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ اپنا مائنڈ جلدی نہیں ایڈجسٹ کرتے، اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں، اڈیپٹیبلٹی پیدا کریں تاکہ زمانے کے ساتھ چل سکیں۔ جناح نے ایک ایسی قوم کو آزادی دلا دی جو آسانی سے سمجھتی نہیں، جو انگریز کے بنائے ہوئے پروردہ غلاموں کے چنگل میں آ چکے تھے۔ ہمارے اپنے سمجھدار علماء بھی بعض اوقات اس چیز کی حمایت نہیں کرتے تھے، ہماری ایلیٹ اس چیز کی حمایت نہیں کرتی تھی، اور بڑے نامساعد حالات تھے، اکنامکلی پور تھے، اور دنیا کی سب سے بڑی فورس برٹش ایمپائر سے آزادی لینی تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی جمہور ہندو قوم سے علیحدہ ہونا تھا۔ اتنے مختلف مشکل حالات میں ایک ملک بنا کر آپ کی ہتھیلی میں رکھ دینا، یہ کسی بڑے معجزے سے چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا، روما اور فارس تھے، یونان تھا، بڑی سلطنتیں تھیں، ایک نگلیکٹڈ ایریا تھا جو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کوئی کنٹری نہیں تھا، وہاں پر اللہ کا آخری رسول آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لاتے ہیں، اور دیکھیے کفار مکہ میں، اس غربت میں، اس بیکورڈ ترین علاقے میں، جس علاقے سے تو غالباً آج بھی کوئی کتاب نہیں آتی، وہاں پر ایک ریاست کھڑی کر دی۔ کیا انقلاب ہے وہ، کیا شخصیت ہے، کیا اللہ کا وہ خاص ترین بندہ ہے، کیا کارنامہ انجام دیا کہ دنیا پر 1000 سال ایک حکومت کی اس ریاست نے، جن صحراؤں میں سے کوئی گزرتا نہیں تھا قابل ذکر آدمی، 1000 سال کی دنیا کی حکومت، اور پوری دنیا کا کلچر چینج کر کے رکھ دیا۔ جناح بھی لبریٹر نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن کے اندر وہ بھی ایک چیز کریٹ کرنے والے ہیں۔ There are many liberators in the world, but there are very few creators جو کسی چیز کو بناتے ہیں، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جناح نے یہ کام کیا ہے۔ ایک دن ابھی خطبہ اعلی آباد نہیں آیا تھا، ابھی کچھ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اقبال طلوع اسلام لکھ رہے تھے اور ایک دم خود سے حیران ہو گئے دیکھ کر، اور میں آپ کو مبارک دینے کے لیے یہ بات پڑھنے لگا ہوں۔ خود سے حیران ہو گئے کہ ان کے ذہن میں کیا خیال آیا ہے۔ حضرت صاحب آپ کریکٹ کر دیجئے گا، میں صحیح نہیں پڑھوں گا۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی۔ اقبال نے کہا کہ دنیا میں ایک عجیب چیز ہونے والی ہے، ایک ایسی سلطنت بننے والی ہے، ایک ایسا امکان پیدا ہونے والا ہے جس میں دنیا کی 3 اہم ترین چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ ترکمان کے پاس ذہن ہندی نہیں تھا، عرب کے پاس شکوہ ترکمانی نہیں تھی، کسی انڈین کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ ایک ایسی ریاست مارز وجود میں آنے کو ہے جس کی تاریخ شکوہ ترکمانی ہوگی، جس کا فلسفہ قرآن، وحدانیت، الہام، اللہ کی آخری مکمل کتاب ہوگی، اور نطق عربی اور ذہن، یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ذہن، یہ ہندی انڈیا کو آپ فارغ کر دیں۔ اس کا نام، انڈیا کا نام انڈس ریور کی وجہ سے انڈیا تھا۔ انڈس ریور اب کے بھارت میں کہیں نہیں بہتا۔ انڈس ریور پاکستان میں دریا بنتا ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح چلتا ہے، پاکستان کے پانیوں میں ختم ہوتا ہے۔ یہ تہذیب جو پنجاب، سندھ، ہڑپا، یہ تہذیب ہماری تہذیب ہے سردار جی، یہ آپ کی تہذیب ہے۔ ہم وارث ہیں اس تہذیب کے، کیونکہ یہاں پہ سارا میتھمیٹکس ڈیولپ ہوا، یہاں پہ یونیورسٹیاں ڈیولپ ہوئیں، یہاں پہ کمپلیکیٹڈ ذہن ڈیولپ ہوا، یہاں پہ شطرنج ڈیولپ ہوئی۔ یہ وہ تہذیب ہے جس کے آپ وارث ہیں۔ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف۔ یہ دنیا میں انڈین ماؤنٹینز آپ کے دریا پہ ہیں، یہ انڈین ٹرائبز آپ کے نام پر ہیں۔ آپ ہیں اس تہذیب کے وارث جس کو دنیا دیکھتی تھی، جس کی طرف دنیا آنا چاہتی تھی۔ پاکستان ایک اہم ملک بنایا جنہوں نے، ان کو معلوم تھا کہ یہ اہم ملک ہے، لیکن دنیا میں کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا اہم ملک ہے۔ آپ پاکستان بننے سے پہلے دیکھ لیجئے، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران پوری ورلڈ سینسٹیو تھی کہ انڈین سب کانٹیننٹ کی انڈیپینڈنس کے بعد کیا ہوگا۔ جناح کے اپنے ویوز تھے۔ وار آف کنٹینمنٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں پلان کر لی گئی تھی۔ وار آف کنٹینمنٹ ہماری جیوگرافی میں لڑی گئی ہے، رشیا کی انویژنز کو اس جیوگرافی کے اندر روکا گیا ہے۔ جو ایڈیولوجیکل انویژنز ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، جو انڈین ایگریشنز ہیں ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم افیکٹ ہوئے ہیں چائنا اور انڈیا کی لڑائی سے، ہم افیکٹ ہوتے ہیں جو ورلڈ کا فلیش پوائنٹ ہے کشمیر، وہ ہماری شاہ راگ ہے۔ یہ کتنا اہم ملک ہے کہ آئل ورلڈ سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں۔ جو عرب اور ایران کا ڈسپیوٹ ہے اس میں ہمارا ایک کردار ہوتا ہے، ایک ایرا آف ڈیٹانٹ ہے، ڈیٹانٹ کے ایرا میں ہمارا ایک کنسٹرکٹیو رول ہے۔ یو ایس ایس آر کی افغان وارز کے اندر ہمارا کلیدی کردار ہے۔ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے اس میں ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، ہمارا کلیدی کردار ہے۔ اب جو وار ہو رہی ہے کیپٹلزم کو روکنے کی، اس میں ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں آپ ریفیوز کریں کہ ہم نے اب نہیں استعمال ہونا۔ اور جو دنیا کے اندر ایک سسٹمک چینج آ رہی ہے، جو 700 سالوں سے کن قوموں کا دنیا پہ قبضہ ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے، اور دنیا میں نیو سینٹرز آف پاور بن رہے ہیں، اس میں آپ کا پھر سے ایک کلیدی کردار ہے۔ یہ اتنی اہم سٹیٹ نو ون ریئلائزڈ کہ پاکستان ہوگا۔ جناح کو نیشن کو ری ڈیفائن کرنا پڑا ہے۔ جناح نے نیشن ہوڈ کی نیو ڈیفینیشن، بہتر ڈیفینیشن، اور وہ ڈیفینیشن دی جو اب دنیا ساری میں چل رہی ہے۔ تاریخ کے دھارے کو موڑ کے رکھ دیا۔ جناح نے انسانوں کا دنیا میں مستقبل کو ویژولائز کیا۔ روما، فارس، یہ ساری قومیں تھیں، یہ تو صرف اپنی قوم کی بات کرتے تھے۔ جناح پہلا آدمی ہے جس نے 2 قوم کی بات کی۔ 2 میں پہلے ہم نہیں ہیں، ہر ایک نے پہلے 2 میں جناح نے کہا کہ آپ ایک قوم ہیں، ہم بھی ایک قوم ہیں، جس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ انڈیا بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، مگر یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیا ایک قوم ہے، نیپال بھی ایک قوم ہے، انڈیا ایک ملک ہے، سری لنکا کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا ملک ہو۔
جو بھی قومیں ہیں ان کو اپنا حق ہے. اس نے تو پوری دنیا کے لیے ایک نظریہ دیا ہے. پہلے نظریہ یہ تھا کہ رومنز آئیں گے ساری دنیا کو فتح کریں گے. جوئش نظریہ یہ تھا کہ جوئش فتح کریں گے. فارس نظریہ یہ تھا کہ وہ اس نے کہا نو نو نو، قوموں کے اپنے حقوق ہیں، قوموں کی اپنی آزادی ہونی چاہیے اور قوم کا اپنا ملک ہونا چاہیے. ہم ایک قوم ہے، ہمارا ایک ملک، اور باقی قوموں کو بھی ان کا ملک مبارک ہو. یہ کسی کی انسانوں کے اوپر انسانوں کی حکومت کو ہم نہیں مانتے. نو سبجوگیشن، آزادی، ہر ایک کا حق. یہ ہے دو قومی نظریہ، یہ سب کے لیے ہے. جناح نے یہ کیسے اچیو کیا اتنے مشکل حالات میں؟ ویری سمپل، ویری سمپل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا اپنا پیغام دیتے وقت یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں حتمی کتاب آ گئی ہے، مجھے میرے پاس کیا ہے وہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا آپ بولیں، جن کے سامنے میں آیا ہوں، آپ بولیں کہ آپ کی نظر میں میرا ریزیومے کیا ہے. میرا ریزیومے تو بہت شاندار ہے، وہ میں نہیں پیش کرتا. آپ نے بھی میرا کچھ خاکہ بنایا ہے، آپ بتائیں میں آپ کی نظر میں کیا ہوں. یہ بات آپ سنتے آئے ہیں دوسری جماعت سے. انہوں نے کہا آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فنڈامنٹلز اپارٹ فرام ریلیجن ساری دنیا مانتی تھی. آپ کی سبسکرپشن ٹو ٹروتھ، پرفیکٹ، سچائی، ہارڈ ورک، محنتی ترین انسان. انہوں نے کہا جنت میں میرے ہمسائے محنتی لوگ ہوں گے. اور ورک ایتھکس، دشمن بھی ان پر اعتبار کرتے تھے کیونکہ وہ امانت دار تھے. ورک ایتھکس. پاکستان کیسے بنا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ 3 کوالٹیز اس کی بنیادی صفات تھیں. جناح کے مخالف، پاکستان کے مخالف جناح کو ایک سچا آدمی سمجھتے تھے، وہ ان کی تعریف کرتے تھے. جناح اتنے محنتی تھے کہ شاید ہی کوئی اتنا محنتی ہو. اور جناح کے ورک ایتھکس آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں. میں مسلمانوں سے شیئر کروں اور ان کے گلے ملوں اور ایک دو آہو زاریاں کریں اور چیخیں ماریں اور شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیں کہ مسلمان اس وقت دنیا کی سب سے کام چور قوم ہے. یہ حرام کھانے میں کمفرٹیبل ہے، یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ محنت کیا ہوتی ہے. اور یہ فالوور کس کے ہیں؟ یہ بینیفیشری ہیں محمد علی جناح کے، اور یہ فالوور ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یو آٹ ٹو بی دی موسٹ ہارڈ ورکنگ پیپل ان دا ورلڈ. اینڈ ہاؤ کین یو بی لائر؟ آپ اپنے معاشرے میں جھوٹ کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہیں؟ آپ بڑے بڑے آدمیوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ جھوٹ نہیں صحیح طرح بول سکتا. آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ سے مراد یہ والے لوگ نہیں، معاف کرنا. سبسکرپشن ٹو ٹروتھ، کلچر آف ہارڈ ورک اینڈ ورک ایتھکس، یہی ریلیجن ہے، یہی انسانیت ہے، یہی دنیا میں ترقی کا راز ہے. جو قوم بھی ان اصولوں پر چلے گی وہ قوم دنیا میں ترقی کر جائے گی. بس جناح کی یہ 3 کوالٹیز جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، انہوں نے ان 3 بنیادی کوالٹیز کی وجہ سے اس ملک کو اچیو کیا. اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایز اے پرسن جناح ریئلسٹ تھے، وہ حقیقت پسند تھے. وہ پہچانتے تھے کہ کون سی بات ڈویبل ہے اور کون سی ان ریئلسٹک ہے. جناح ویژن رکھتے تھے. جناح کا نوشن آف پروگریس، فطرت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر ایک اعلیٰ مقاصد کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ گھٹیا مقاصد کے ساتھ زندگی مت گزاریں. جناح کی ویژن تھی. اور جناح اسٹریٹجک تھنکنگ رکھتے تھے، ان کی سینس آف ٹائمنگ تھی. یہ ساری چیزیں ہوش مند اور محنتی آدمی ہی کر سکتا ہے. یہ سینس آف ٹائمنگ اور ان کا پیشن نیشن بلڈنگ تھا. یہ کریکٹرسٹکس ہیں، نیشن بلڈنگ کا پیشن ہونا، جس کی وجہ سے کسی کنٹری کو اچیو کیا جا سکتا ہے. تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ اب کچھ بحثیں بند کر دینی چاہیے. دے شوڈ بی پٹ ٹو ریسٹ. ہسٹری ہیز پرووائڈیڈ انف ایویڈنس. مینیفیسٹ کر دیا ہے تاریخ نے. یہ کہنا کہ پاکستان انگریز کی سازش سے بنا ہے،
اس سے بڑی جہالت والی بات معاف کرنا، میں نے ہارڈ ورڈ یوز کیا ہے، کوئی نہیں۔ یہ صوفیاء کو 1000 سال پہلے انگریز نے بھیجا تھا۔ محمد بن قاسم جب آیا تھا انگلینڈ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، انگریزی زبان نہیں پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ صوفیاء یہاں آئے ہیں، دیر واز نو انگلینڈ۔ جب یہ سینٹرل ایشین یہاں آتے رہے ہیں، یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ یہ کوئی انگریز کی سازش نہیں تھی، یہ کوئی جناح کی خدا نہ خواستہ کہنا کہ جی یہ ایگو میں انہوں نے کنٹری بنا دیا ہے، یا یہ کانگریس کی غلطیوں کی وجہ سے صرف یہ چیز بنی ہے، یا ایک اور آرگومنٹ ہے کہ یہ رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے اسٹرانگ آرمی کنٹری بنا دیا گیا ہے۔ بھائی پاکستان کی موومنٹ سوویت انقلاب سے پہلے شروع ہو چکی تھی، یہ رشیا یو ایس ایس آر اس وقت تھا ہی نہیں۔ اور جو ریسٹ آف دی انڈیا میں ہو رہا ہے، جو آج وہ جو جناح نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان جو آج مخالفت کر رہے ہیں یہ کل کو پچھتائیں گے، ہاتھ ملیں گے اور بہت پچھتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آج وہ نہیں آپ دیکھ رہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جناح ونڈیکیٹ ہو گیا ہے۔ یورپ کو دیکھ لیں، افریقہ کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں، جناح کی فلسفی بالکل صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ پاکستان ایک نیچرل کنٹری ہے اور جناح کا پریگمیٹزم کہ ہم بینیفیشری ہیں۔ میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اور بھی لبریٹر ہیں اور بھی لیڈر ہیں، لیکن ان کی اتنی کوالٹیز کے باوجود بے شمار لائف کے پہلو ہیں کہ ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑا آدمی ہے مہاتما گاندھی۔ اب مہاتما گاندھی کو فالو نہیں کر سکتے، کو بہت زیادہ قوم بن بھی نہیں سکتی اگر مہاتما والا سٹائل آپ اختیار کر لیں۔ آپ جناح کو دیکھیں، مین پار ایکسیلنس، اپنے پہناوے سے وہ تو خوبصورت طریقے سے سگار پیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کو چھینکتے دیکھا تھا، ان کو رشک آ گیا تھا کہ یہ رومال کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جناح کی گفتگو، جناح کا پروفیشنلزم، جناح کا گریٹ لائر ہونا، جناح کا آل الانگ کتنے سال، نصف صدی سچائی کے ساتھ پالیٹکس کرنا، کوئی مکاری نہیں، پار ایکسیلنس، اتنی شاندار پرسنل لائف کی کوالٹی۔ اپنے ایک ڈاگ کو بہت اچھا پیار طریقے سے کھلاتے تھے۔ مین ہو آئی انوی، ہمیں اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا ہم کیا عروج ہے، انسان کا عروج دیکھنا ہے، پھر ہمارا لیڈر بھی ویسا ہے۔ ہم اس کی بھی ذاتیات کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس کے قابل رشک پہلو ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جو پراؤڈ ہیں، پراؤڈ ٹو بی فالوور، اور ہمیں اس کو فالو کرنے سے فلرشنگ ہیومن سوسائٹی۔ اسلام کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف درویش پیدا کر دیے جائیں، یا درختوں کے نیچے بندوں کو بٹھا دیا جائے، یا صرف ان کو عبادت میں لگا دیا جائے۔ ایک فلرشنگ ہیومن سوسائٹی بنانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غربت والی سوسائٹی کو فلرش کرایا تھا۔ جناح کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ایک فلرشنگ ہیومن سوسائٹی بنتی ہے۔ اور ایک اور چیز پلیز، ہمارے سارے پرابلمز جو ہیں وہ کریکٹر بیسڈ ہیں، اور ہمارا لیڈر بہترین کریکٹر کا مالک ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دنیا کے انسانیت کے بہترین کریکٹر کے مالک ہیں۔ ہمیں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جانا ہے۔ اگر اس قوم نے ترقی کرنی ہے تو جناح کے کردار کو فالو کیجئے، اس طرح زندہ رہیے جیسے جناح زندہ رہے تھے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رہنے کے اصول سکھائے ہیں۔ آج اس کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی ویلیوز کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے اوور ریلیجسٹی جو ہے کہ مذہب کا سر پر بخار چڑھا کے ہر ایک کے اوپر تھوپنے کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ جناح نے بہت دھیمے طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ملک بنا دیا۔ وی فالو ہز ویلیوز، اس کی قدروں کو ہم فالو کریں گے، ہم اس کا دن چیرش کریں گے۔ تھینک یو فار لسننگ اینڈ تھینک یو فار دی اپرچونٹی۔ بالکل بتایا کہ جناح نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا اور لکھا کہ دو قومیں ہیں، اور آپ نے یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ جناح نے یہ بھی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جو لوگ نہیں یہاں پر آئیں گے وہ کل کو اس بات کے اوپر ریگریٹ کریں گے۔ سر میرے سوال کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک، جناح نے 14 کروڑ عوام کو تو کنونس کر سکے، لیکن جو اس سے زیادہ 20-22 کروڑ عوام پاکستان میں مطلب مسلمان تھے، ان کو کیا وجہ تھی کہ وہ کنونس نہیں کر سکے؟ دوسرا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظریہ ٹھیک تھا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر ملک جس طرح ہم دو قومی نظریے ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان اور مسلمانستان کی ڈویژن ہونی چاہیے تھی. تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دو قومی نظریے کی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی؟ تھینک یو سو مچ. یہ کبھی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 30 کروڑ کے 30 کروڑ لوگ مائگریٹ کریں، لیکن اگر آپ اس کی کنونسنگ پاور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک فکرہ کافی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مائگریشن ہے. اس سے بڑی کوئی ایگزامپل نہیں. نظریہ یہ کامیاب. امپلیمنٹیشن دو قومی نظریے کی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں. دو قومی نظریہ تو امپلیمنٹ ہو گیا. بعد میں بہت سارے معاملات لوگوں کے اوپر کہ وہ لوگ اس معاملے کو کیسے سمجھیں. دیکھیے اگر آپ کا اشارہ I can be wrong ایسٹ پاکستان والے کیٹاسٹرافی کے اوپر ہے نہیں. میں قوم کو زیادہ مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہو گیا نا ان سرکمسٹانسز میں یہی بیسٹ ہو سکتا ہے. اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے لیکن بات اس کو آگے چلانے کی اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں اور ایک کمزور ملک ہوتے ہوئے اور غلطیاں بھی ہوتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہم نے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اور ہم نے سروائیو کیا ہے اور ہم چلتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تاریخ میں ہماری جگہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے بہتر نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ہیومن لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہے. اس چیز کو اگر فنس آپ دینا چاہتے ہیں آپ بھی. میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ جہاں تک میں آپ کو جانتی ہوں آپ ایک انتہائی محنتی محب وطن اور انتہائی قابل پروفیسر. آپ جیسے اتنے اعلیٰ پروفیسر بہادر جرنیل اور ہمارے وہ وزیر جو باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے اور اپنا نالج اس ملک کو دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے اور ہم اتنے غلط رستے کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے اس قوم کو صحیح رہنمائی کیوں نہیں مل رہی؟ آپ کے درمیان لوگ ہیں نا، چلو مجھے چھوڑ دیں، بڑے لوگ ہیں اور بھی آپ بھی بڑے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. اسی قوم کو بھجنا کی عظمت کو دیکھیں، اسی قوم کو جس کو اتنے لوگ مل کے کچھ نہیں زیادہ بگاڑ پا رہے، اس آدمی نے سنگل ہینڈڈلی کتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ فرام نو ویئر ٹو اے کنٹری، فرام نو باڈی ٹو اے نیشن، neglected people کو سرفیس آف دی یونیورسٹی. تو یہ سوال ان کی عظمت کی دلیل. جہاں تک دوسری بات ہے، دیکھیے میں مانتا ہوں اپنی حد کہ میں اگر بزدل آدمی نہ ہوں تو اتنا بڑا فیلئر نہ ہوں. مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں نے ساری زندگی لیگل ایجوکیشن کی خدمت کی ہے اور میں چھوٹے چھوٹے ڈینٹ ڈال سکتا ہوں، اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں. میں بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا. بڑا مشکل ہے یہاں پہ چیز کو چینج کرنا، بہت ہی مشکل ہے یہاں پہ جو کارٹلز ہیں اور جو مافیاز ہیں ان کو فیس کرنا. بہت مجھے امید تھی، میں جب امریکہ سے آیا تھا میرا خیال تھا میں اڑا کے رکھ دوں گا، میں تبدیلی میں یہ کر دوں گا، میں لیگل ایجوکیشن کو اوپر لے جاؤں. بڑا مشکل کام میں نہیں کر سکتا. اس میں مجھے معلوم ہے کچھ میری بزدلی کام آئی ہے، کچھ میری نااہلی میرے راستے میں رکاوٹ آئی ہے. however کچھ چینجز آئیں گے، کچھ چینجز آئیں گے. اور یہ تو آپ نے کہا نا کہ ہماری نئی صدر بہت بے راہ روی پہ ہے. پلیز ایسا نہ سوچیں. بے راہ روی پہلے بھی بہت ہے، پہلے سرفیس نہیں ہوتی، اب اوپننیس آ گئی ہے، ہر چیز ود ان سیکنڈ سامنے آ جاتی ہے. پہلے میرا I can be wrong، میرے حساب سے یہ قوم پہلے سے کم بے راہ ہے. میرے حساب سے یہ آنے والی جنریشن مور پرومسنگ.
آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہر لحاظ سے بہتر پرومس دے رہی ہیں. آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں, بالکل اعتماد رکھیں. مشکلات ہیں, نامساعد حالات ہیں, چیلنجز ہیں, اور دشمن آپ کے اندر گھسا ہوا ہے, گلی گلی کلیا کلیا ہر جگہ پہ. وہ جو 5th جنریشن بھی کہتے ہیں وار, ہر قسم کہ آپ فرنٹ لائن ہیں, وہ گھسا ہوا ہے. لیکن بالکل مقابلہ صحیح ہو رہا ہے. آپ کی قوم ترقی کر رہی ہے, آپ کی نیو جنریشن بہت سائنٹیفک مائنڈ ڈیولپ کر رہی ہے, آپ کے بچے بڑی انوویشنز کریں گے, آپ کے بچوں کا پوری دنیا میں قابل ذکر رول بن رہا ہے. اور یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ دنیا آپ کی طرف اور سے دیکھتی ہے. بالکل مت گھبرائیں, تاریخ آپ کے لیے اچھے اوراق کھولنے کو تیار ہے. صرف ریزیلینس کرتے جائیں. آپ مغربی نہیں بنے, آپ پرانا مسئلہ سیریا نہیں بنے, آپ اس طرح سے لیبیا نہیں بنے, حالانکہ آپ کے اوپر فوکس زیادہ تھا. آپ چلتے جا رہے ہیں, آپ چلتے جا رہے ہیں انچ بائی انچ, اور آپ انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچیں گے. اعتماد رکھیں اور چیلنجز سے کانشیس رہیں. یس, تھینک یو فار آسکنگ. آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح صاحب کے ہم پلہ قرار دیا تھا. کیا آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پر؟ میرے بھائی, کتنے خوبصورت 3 نام لیے آپ نے, سلطان محمد فاتح کا, صلاح الدین ایوبی کا, اور قائد اعظم محمد علی جناح کا. جب یہ 3 نام اکٹھے لیتے ہیں تو these should be source of your strength, not a bone of contention. ہم نے ان تینوں کا وزن کرتے وقت ایک فساد نہیں کھڑا کرنا کہ کس کا وزن زیادہ ہے, کس کا وزن کم ہے. ہم اپریشیٹنگ ہیومن بینگز ہیں. آپ ایک اپریشیٹ, آپ کی دنیا میں دیکھو, قرآن پاک سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آف اپریسیشن ہے, یہ اسٹیٹمنٹ آف اپریسیشن ہے کہ وہ ساری تعریفیں اس کی ہیں. بھائی آپ بھی اپریشیٹنگ پیپل ہیں, انسان کا کام ہی اپریسیشن ہے. اور اپریسیشن کرتے وقت کوئی ایسا انداز نہ اپناؤ کہ بلاخر ہم دستے گریبان ہو جائیں اور وہ کہیں ہمارے ایوبی کو نیچے کر دیا, وہ کہیں ہمارا اوپر ہو گیا. بھائی یہ 3 گلیئرنگ شائننگ بیکن لائٹس ہیں, یہ 3 بڑے بڑے شخصیات ہیں تاریخ کی جنہوں نے اتنا زبردست رول پلے کیا ہے. تھوڑا اوپر تھوڑا کم, جس کو زیادہ پڑھیں گے وہ زیادہ بڑا لگے گا, جس کے قریب ہوئیں گے وہ آپ کو بڑا لگے گا. They are all great people in their account and there is no extra need. یہ سینسٹیوٹی کو بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے یہ طے کر لیں 1 2 3 کون ہے. بھائی یہ پازیٹیو لوگ ہیں, we appreciate them all, they are all greatest people in their own account. And yes, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے وہ غلط کہا تھا تو کوئی بات نہیں, پھر آپ ہی سچے ہیں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سلطان محمد فاتح سب سے بڑا تھا, یار میں نے سلطان محمد فاتح کی تلوار دیکھی, اس پہ قرآن کی آیت لکھی تھی, میں ڈر گیا. میں نے کہا میں نے تلوار پکڑی ہوتی میرے ہاتھ سے گر جاتی, بے ادبی ہو جاتی. اس کو معلوم تھا یہ میرے ہاتھ سے نہیں گرے گی, اس کو اطلاع تھا. ان کو معلوم تھا یہ قوم یہ ساتھ نہیں رہے گی. 40 سال آپ نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا, رلا کے مارا ہے. ہر جگہ پہ وہ ہارے ہیں, کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہیں چلا, تھوڑے سے لوگ ساتھ چلے گئے. وہ ہمت نہیں ہارا, اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. صلاح الدین ایوبی اکیلا نکلا تھا, خلیفہ وقت اس کے گھر پر ساتھ نہیں تھا, اور اس کے خلاف دشمن سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اس نے کہا اچھا ہو گیا اکٹھے ہوئے ہیں, میں چن چن کے ڈھونڈ کے کہاں ان کو مارتا, یہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے, میرے لیے سہولت ہوگی, میں ساروں کو مارتا. میں ایک پاکستانی کامن سٹیزن کے طور پہ کبھی کبھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہوں, ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو جاتا ہوں کہ سوسائٹی میں زوال اتنا شدید ہے کہ اتنے کڑے معیار کو فالو کرنا خاص طور پر مجھے اپنے لیے مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے صاحب نے اشارہ بھی کیا اس طرف, 11 اگست کی تقریب ایک بندہ مجھے اور مطلب بتاتا ہے, دوسرا اور بتاتا ہے. 25 دسمبر آتا ہے, لوگ پیشاب کرتے ہیں, قائد عام دنوں میں نہ سیاستدانوں کے سامنے رہتا ہے نہ دوسرے لوگوں کے سامنے رہتا ہے.
अगर एक कॉमन सिटीजन के तौर पे आप मेरी रहनुमाई कर सकें कि कायदे आज़म की तालीमात तो बहुत लंबी चौड़ी हैं और अजीमत का एक लंबा रास्ता है, एक पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी के तौर पे कायदे आज़म की तालीमात में से कौन सी 3-4 काम हैं जो मुझे करने चाहिए और मैं समझूं कि मैं ठीक रास्ते के ऊपर हूँ? कोई प्रैक्टिकल 3-4 काम हम क्या कर सकते हैं? हाल ये नहीं है कि हम 25 दिसंबर है और जिना है और पाकिस्तान एक बड़ी कायनात है, इसमें बहुत कुछ है। आप एक दौर में जिंदा है, ये दौर जदीद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एरा ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी है। पोस्ट मॉडर्निटी के अंदर भाईजान आपसे तो हम सीखते हैं, और गालबन आपने सवाल इसलिए किया है कि साथियों की रहनुमाई और हमारी रहनुमाई हो जाए, आप मेरे से बेहतर जवाब दे सकते थे इसका। अगर आप परेशान हैं, परेशान मत हों, ये पोस्ट मॉडर्निटी का खासा है कि इस दौर में इंसान का एक परेशानी का पहलू रहेगा। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, मत घबराएं। कंफ्यूजन पोस्ट मॉडर्निटी ने खुद पैदा किया है, ये पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी है, ये इस दौर का हिस्सा है कि जिस तरह किसी दौर में लोग बड़े कवि होते थे, हॉर्स बैक राइडिंग बहुत अच्छी करते थे, वो नेजाबाजी बड़ी, आज के दौर के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ी परेशानी, थोड़ा कंफ्यूजन होना और थोड़ा सा सेल्फ डाउट होना, ये एसेंस है। क्योंकि जिस लेवल पे अब मैथमेटिक्स और फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स चलती है ना, ये रिलेटिव अंदाज से चलती है, डेफिनेट अंदाज से नहीं, वो जहालत का अंदाज, रिलेटिव अंदाज से चलती है। अब आप रिलेटिव अंदाज से सोचते हैं, चीज़ें रिलेटिव अंदाज में सामने आए तो कोई बात नहीं, हम सब परेशान हैं। हमें अपने एहसास गुनाह ने कई बार इतना नादम कर दिया होता है कि हम अपने होने पे अफसरदा होते हैं, मगर ये पार्ट ऑफ द गेम है, कोई ऐसी बात नहीं, इनके साथ ही चलें, ये ऐसा ही तो। और हमने कहा जो भी तालीमात हैं अपनी जगह पे, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट एंड एज लॉन्ग एज यू हैव गुड वर्क एथिक्स, जो भी आपका ओपिनियन है वो रिस्पेक्टेबल ही होगा और वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी देगा। दैट्स हाउ आई कैन